ندیم نانے والے کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ وکلا کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرے. کوئی بھی آج تک پیدا نہیں ہوا جو وکلا کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرے. اس کے اندر جو کہ 3 لاکھ روپے موجود ہیں بقول ندیم نانی والا کے لیے. تو ویڈیو میں بیگ کون اٹھا رہا ہے؟ انہی کا بندہ. ٹھیک ہے، مطلب یہ الزام لگایا جا رہا ہے. یہ ہمارے قانون پاکستان، ریاست پاکستان میں، تعزیرات پاکستان میں ایک قانون بنا ہوا ہے 295A کا. کوئی بھی شخص اگر کہ مذہب کی گستاخی کرے گا یا اس کی توہین کرے گا تو اس کے خلاف 295A کا مقدمہ درج ہوگا. کہ رجب بٹ نے ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وکلا کی کردار کشی کی، جو کہ ویڈیوز موجود ہے سوشل میڈیا پر. ایک دھمکی نما ایک ولاگ ہے اس کا، وہ پنجابی میں کچھ ہے کہ سب کو دیکھ لیں گے یا پتہ نہیں، سب پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے. پری پلان تو وہ تھے، وہ اپنے ساتھ 15 سے 20 لوگ لے کر آئے. الزام لگایا گیا ہے کہ 3 لاکھ روپے نکالے گئے ہیں. تو ایک بے بنیاد جھوٹا ایک مقدمہ ہمارے خلاف کیا گیا. السلام علیکم، میں ہوں محسن عبدالرزاق کراچی سے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ. آج میرے ساتھ ریاض علی سولنگی ایڈوکیٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہے ہائی کورٹ کے. تو یہ ان کی بہت زیادہ ویڈیو ایک وائرل ہو رہی ہے سر آپ کی. تو میں نے کل یہ دیکھا لوگ یہ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں، بولا آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. تو یہ کون سی ویڈیو اور کیا حقیقت ہے؟ یہ میں بتاتا چلوں، وعلیکم السلام، کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ 9 مہینے پرانی ویڈیو ہے. آپ میرے ابھی بال دیکھیں اور اس ویڈیو پہ بال دیکھیے گا، پہلی بات. دوسری بات، 9 مہینے پہلے میں کنسٹرکشن کروا رہا تھا اپنے گھر کی، تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا عملہ اس میں بغیر کسی نوٹس کے آتے ہیں اور وہ ڈیمولش کرتے ہیں. جب ڈیمولیشن ہوتی ہے تو میں کورٹ میں موجود ہوتا ہوں. کورٹ سے میں جیسے ہی آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ان کے 20 لوگ، 18 سے 20 لوگ وہ زبردستی داخل ہوتے ہیں میری بلڈنگ میں، ڈیمولش کرتے ہیں. جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ نے کوئی نوٹس نہیں دیا، تو ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ مجھ پر حملہ ور ہوتے ہیں. حملہ ور ہونے کے بعد جس کے بعد میرا کوٹ پھٹ جاتا ہے. لوگ مطلب یہ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں سر، مطلب یہ جھوٹ ہے. ریاض ایڈوکیٹ سولنگی صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اچھا، اس میں ایک بات میں کلیئر کروں. اس ویڈیو میں نے کہا ہے کہ ندیم اختر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل ناظم آباد، اور عمران شیخ جو کہ بلڈنگ انسپیکٹر ہے، BI بلڈنگ انسپیکٹر، وہ لوگ ان کے ساتھ 18 اور لوگ میری بلڈنگ میں داخل ہوئے تھے. ندیم اختر، ندیم نانی والا نہیں، ٹھیک ہے، ندیم اختر کا میں کہہ رہا ہوں کہ ندیم اختر آیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ویڈیو کو اٹھا کے لگا دیا کہ ندیم نانی والے نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا. ندیم نانی والے کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ وکلا کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرے. کوئی بھی آج تک پیدا نہیں ہوا جو وکلا کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرے. ہاں، اس بات کو میں کلیئر کرتا چلوں کہ وہ جو ویڈیو ہے بہت پرانی ہے، جس کی FIR تھانہ رضویہ میں درج ہوئی ہے اور ابھی تک موجود ہے اور ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے. اچھا سر، یہ ایک بات سننے میں آئی تھی PS 128 سے آپ الیکشن بھی آپ نے لڑا تھا MLA کا، میرا خیال ہے یہ NPA کا. تو یہ فیم حاصل کرنے کے لیے تو سب ڈرامہ نہیں ہو رہا؟ میں یہ بتاتا چلوں، یہ جو کیس ہم نے کیا توہین مذہب کا کیس ہے، اور ہمارے اسلام میں جو رکن ہے نماز کا، اس کی توہین کی گئی تھی. اور ہمارے قانون پاکستان، ریاست پاکستان میں، تعزیرات پاکستان میں ایک قانون بنا ہوا ہے 295A کا. کوئی بھی شخص اگر کہ مذہب کی گستاخی کرے گا یا اس کی توہین کرے گا تو اس کے خلاف 295A کا مقدمہ درج ہوگا. جو کہ میں نے حیدری تھانے میں اپلیکیشن دی تھی رجب بٹ کے خلاف. اس کے بعد سیشن کورٹ سینٹرل میں نے ایک پٹیشن دائر کی، اور میرے پاس جو ایویڈنس موجود تھے اس ایویڈنس کی بنیاد پر میں نے وہاں سے FIR کا آرڈر لیا. اس کے بعد جا کے میں نے FIR کرائی تھی. تو میں نے فیم حاصل کرنے کے لیے تھوڑی کیا ہے، میں تو اسلام کے لیے کیا ہے. اور جو ایک شخص نماز کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس سیکشن کے 295A کے تحت میں نے مقدمہ درج کروایا ہے. تو اس میں فیم کی تو بات ہی نہیں آتی. اچھا سر، یہ جو ان کے اوپر ایک دم تشدد ہوا رجب بٹ کے اوپر، کورٹ کے اندر وہ جیسی آتا ہے اس کی پیشی تھی تاریخ کے اوپر، تو یہ پلان تھا یا کیسے ماجرا یہ پیش آیا؟ میں اس پہ یہ کہوں گا کہ 19 دسمبر کو جب یہ آئے تھے سٹی کورٹ میں، سندھ کی دھرتی مہمان نواز ہے، سندھ کے لوگ مہمان نواز ہیں، اور سندھ جو دھرتی ہے
وہ صوفیوں کی ہے، اور صوفی جو لوگ ہیں وہ جس طریقے سے سندھی لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں، تو جب یہ 19 دسمبر کو آئے تھے رجب بٹ اور ان کے جو دوست آئے تھے، تو ان کو تو اجرک پہنایا گیا تھا سندھ کی ثقافت کا۔ اس سے پہلے جب یہ سندھ میں آئے تو گورنر سندھ کس کا نمائندہ ہے؟ سندھ کا گورنر ہے، تو انہوں نے بھی ان کو اجرک پہنایا رجب بٹ کو۔ تو آپ یہ بتائیں، جس طریقے سے سوشل میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ سندھ میں گئے، سندھ میں ہم مہمان تھے اور ہمارے ساتھ یہ وقوع پیش آیا۔ اب میں یہ کہوں گا کہ وہ جب آئے تو ہم نے تو اس کی مہمان نوازی کی، اس کو اجرک پہنایا، گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے اس کو اجرک پہنایا، اجرک پہنا کر اس کو رخصت کیا۔ جب اس کے بعد یہ چیزیں اس کو ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہ رجب بٹ نے ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وکلا کی کردار کشی کی، جو کہ ویڈیوز موجود ہے سوشل میڈیا پر۔ صحیح، وہ تو سب نے دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، جو آن ریکارڈ ویڈیوز موجود ہے، اس ویڈیو میں وہ کس طریقے سے کردار کشی کر رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد رجب بٹ کا آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ آتا ہے عدالت میں، اس سے پہلے 28 دسمبر کو ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ اس ویڈیو میں وہ ایک میسیج دیتے ہیں، ایک دھمکی نما ایک ولاگ ہے اس کا، وہ پنجابی میں کچھ ہے کہ سب کو دیکھ لیں گے یا پتہ نہیں سب پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے، اس قسم کا کوئی وہ ایک میسیج ہے، اور اس میں انہوں نے بالکل دھمکی دی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا پری پلان تو وہ تھے، وہ اپنے ساتھ 15 سے 20 لوگ لے کر آئے۔ 29 دسمبر کو اسٹرائک تھی کراچی بار ایسوسیشن کی طرف سے، اور اسٹرائک جو کال دی گئی تھی کہ ہمارے ایکس لائبریرین نصیر کلوڑو صاحب، جن کا جو کہ کمبر شداد کوٹ کے رہائشی ہیں، وہاں کے ایس ایس پی نے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا، حالانکہ وہ کراچی میں موجود تھے۔ ان کے گھر مسمار کیے گئے۔ ان کے گھر مسمار کرنے کے بعد پھر کراچی بار ایسوسیشن نے ایک اسٹرائک کال دی 29 دسمبر کی کہ بھائی ہم ایک اسٹرائک کال دیتے ہیں کہ یہاں پر پولیس کی انٹری بند ہے اور عام پبلک کی انٹری بند ہے، کورٹ کا بائیکاٹ ہے، کورٹ کو بند کیا جائے گا۔ تو تمام گیٹس بند کیے گئے تھے۔ تو پہلے ہاتھا پائی ان کی طرف سے ہوئی تھی یا وکیلوں کی طرف سے؟ ججز گیٹ سے انٹری ہوئی تھی ان کی، 15-20 لوگ لے کر آئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، وہاں پر آ کر انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے آتے ہی ایک ہنگامہ کیا، تلخ کلامی ہوئی وکلا کے ساتھ، اس کے بعد ان کو دھکا دیا، اور اس کے بعد جب ان پر ایکشن لیا گیا، ان کے خلاف کوئی اٹیک کیا گیا، تو اٹیک کے بعد پھر ریئیکشن ان کو ملا۔ ریئیکشن کس طریقے سے ملا؟ جو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل۔ حملہ پہلے ان لوگوں نے کیا، اس کے بعد پھر ہم وکلا آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ جو چیز موجود ہے، مطلب سافٹ ویئر اپڈیٹ جس کو لوگ بول رہے ہیں ابھی، تو ویڈیو وائرل ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک شخص اس قسم کی حرکت کرے گا اور مائنڈ سیٹ تھا اس کا کہ میں نے جا کے یہ کرنا ہے، اور اس سے پہلے سوشل میڈیا پر خود ہی وہ ویڈیوز بنا رہے اور ویڈیوز بن کے وکلا کی کردار کشی کر رہے، آپ جا کے ویڈیوز اٹھائیں، تمام ویڈیوز موجود ہیں۔ کسی بھی ویڈیو میں میں نے ان کے خلاف کبھی بھی کوئی بھی کردار کشی نہیں کی، ہمیشہ کیس پر بات کی ہے۔ اچھا سر، ایک بات اس میں سے ندیم نانی والا یہ بات بول رہا ہے، وہ ایک بیگ لایا تھا جس کے اندر 3 لاکھ روپے تھے، تو وہ اس کے غائب ہو گئے۔ میں بتاتا چلوں، میرے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ 3 لاکھ روپے لے کر آیا تھا۔ تو پہلی بات تو 3 لاکھ روپے جب وہ لے کر آیا تھا تو بیگ اس کے پاس موجود تھا۔ جب اس کا بیگ گر جاتا ہے، گرنے کے بعد وہ بیگ کون اٹھاتا ہے؟ وہ بیگ اٹھاتا ہے انہی کا ہی شخص، یا آپ اگر کے کلوز کر کے دکھا سکتے ہیں، تھوڑا قریب کر کے کہ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے، یہ آئی نظر، یہ انہی کے ساتھ آیا ہوا بندہ ان کا بیگ اٹھا رہا ہے، انہی کا بندہ بیگ اٹھا رہا ہے، اور اس کے اندر ان کے 3 لاکھ روپے موجود ہے بقول ان کے اس کے اندر جو کہ 3 لاکھ روپے موجود ہیں بقول ندیم نانی والا کے لیے۔ تو ویڈیو میں بیگ کون اٹھا رہا ہے؟ انہی کا بندہ۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ الزام لگایا جا رہا ہے، اب یہ الزام لگایا گیا ہے کہ 3 لاکھ روپے نکالے گئے ہیں، تو ایک بے بنیاد جھوٹا ایک مقدمہ ہمارے خلاف کیا گیا۔ تو اس میں یہی کہوں گا کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے کہ 3 لاکھ روپے وکیلوں نے نکالے ہیں، سراسر غلط ہے۔ صحیح سر۔ اچھا یہ آپ بتائیں، شان چودھری ہے ہمارے صافی بھائی، تو ان کی ایک بیان آتا ہے کل، تو وہ بولتے ہیں بھائی میرا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، خالی میں ایک صافی ہوں، تو میں وہاں پر اپنی اپڈیٹ کرنے گیا تھا، تو ہو سکتا ہے میرے بھی خلاف ایف آئی آر ہو رہی ہے، تو یہ بات سچ ہے؟
میں اس میں بتاتا چلوں جس طریقے سے آبشان چودھری جو کہ سینئر اینکر ہے ہمارے اردو پوائنٹ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ پوری چیزوں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے وہ ساری سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی جو ہیں کہ یک طرفہ وہاں جا کر ان کے سارے جو بھی موقف ہیں وہ لیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں جس انداز میں آتے ہیں جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں پورے اس وقوعے کی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ شاید ان کے لیے کھڑا ہوا تھا، ان کے ساتھ تھا یا ان کی فیور میں تھا۔ پھر جو انہوں نے انٹرویوز لیے وہ بھی پبلک کے سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، تو اس میں یہی کہوں گا کہ میڈیا پرسن ہے تو دونوں طرف سے موقف تو لے۔ صحیح۔ اچھا سر، میاں صاحب نے اپنی مدعیت میں یہ ایف آئی آر کٹائی، جی، تو انہوں نے خود وکیل ہو کے ایک وکیل کے خلاف ایف آئی آر کٹا دی، تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے اس میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے، ججمنٹ موجود ہے کہ کاؤنسل اپنے سائل کا وٹنس بھی نہیں بن سکتا، تو انہوں نے تو ڈائریکٹ ایف آئی آر کٹوا دی۔ ہم کہتے ہیں کہ بلیک کوٹ بلیک ٹائی کا ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ، اور انہوں نے جو ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے جس میں الزام ہے کہ 3 لاکھ روپے اس کی بینک سے نکالا گیا، جس کا ایویڈنس میں نے آپ کو دکھا گیا کہ ایک جھوٹی ایف آئی آر ہے، من گھڑت ایف آئی آر ہے، بے بنیاد ایف آئی آر ہمارے خلاف کی گئی ہے۔ صحیح۔ اگر آپ سے صلح کرنا چاہے یہ رجب بٹ یہ معاملات پہ اگر ختم کرنا چاہے تو اس کے حوالے سے آپ کا کچھ کہنا ہے سر؟ میں اس میں یہی کہوں گا جو کہ ان کے خلاف کیس چل رہا ہے توہین مذہب کا، جو کہ نماز کی بے حرمتی کا، وہ تو سٹی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، اور اس میں بیل کے لیے آئے تھے، 13 تاریخ کو پیش ہوں گے، وہ پیش ہو کے اپنی بیل کنفرمیشن کے لیے، تو ایز پر لو جو ہم اس پہ آرگیومنٹس کریں گے، جو ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے، ہم اس کیس کو پرسو کریں گے۔